دیکھیے انسان کیا ہے، آپ کیا ہیں؟ ہاتھ پاؤں گھٹنے اور تلوے کیا ہیں؟ سر کھوپڑی آپ کیا ہیں؟ آپ وہ ہیں جو آپ سوچتے ہیں. آپ انسان کیا ہے؟ انسان اپنی سوچ ہے. آخری تجزیہ انسان کا کیا ہے؟ اس کی اپنی سوچ. اگر انسان کی سوچ گھٹیا ہو، انسان گھٹیا، اس کے اعمال بھی گھٹیا ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں گھٹیا ہو جاتی ہیں. انسان کی سوچ اعلیٰ ہو جائے، اس کے اقوال اعلیٰ ہو جاتے ہیں، اس کے افعال اعلیٰ ہو جاتے ہیں. انسان کے زوال یا اس کے عروج کی شروعات اس کی سوچ کے زوال یا عروج سے ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے اس کے سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اور وہ آدمی کا دل ہے. معلوم ہے کہ انسان کا دل جو سوچنے کا ذریعہ ہے، وہ اگر صحیح ہو جائے، اس کا سارا بدن، اس کی زبان صحیح چلتی ہے، اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، اس کے کان صحیح سنتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح چلتے ہیں. اور اگر سوچ ہی میں بگاڑ آ جائے، سارا بگاڑ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. لہٰذا اپنی سوچ کو صحیح رکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مختلف اوقات میں جو اذکار، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آدمی ان کا اہتمام کرے. اور آپ کو ہر عمل کے لیے دعا مل جائے گی. ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے گا. اگر ہم وہ اذکار، ان کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، سوتے جاگتے کھاتے پیتے ان اذکار کا اہتمام کریں، ہم اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان الفاظ میں ہم اس کو مقید کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی ہم کو معلوم ہو. بدقسمتی سے ہم کو نماز میں کیا پڑھتے وہ بھی معلوم نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، کتنے الفاظ کے معنی ہم کو معلوم نہیں معلوم. ہم کو کسی نے رٹا دیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ الفاظ اگر ان کے معنی ہم کو معلوم ہو جائیں، اور جب ہماری زبان ان الفاظ کو پڑھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، تلفظ ان کا کر رہی ہے، اسی وقت ہمارا دل ہماری زبان کے موافق ہو جائے اور ہماری سوچ میں اس کے معنی ہوں، تو ہم کتنی اعلیٰ سوچ والے انسان ہو سکتے ہیں. وہ سوچ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جذبات اور وہ کیفیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں محسوس کرتے تھے، کچھ تو حصہ ہم کو بھی اس کا نصیب ہو سکتا ہے. تو اعلیٰ زندگی کے لیے یہ اذکار ہیں. اگر آدمی چاہتا ہے مجھ کو ہائی لیول کی لائف جینا ہے، کھانے پینے اور کپڑے اور سواری کے اعتبار سے نہیں، اندر کے اعتبار سے. دیکھیے آپ بچپن میں اتنے تھے، پھر جوان ہوئے، بڑھاپا آیا، جسم بدلتا گیا، اندر والا آدمی میں ہوں، معلوم ہے نا آپ کو میں کون ہے. پھر بہت سارے لوگ فوٹو بھی سنبھال کے رکھتے، بچے جھولے میں ہیں، ہاں اسکول کو جا رہا، کالج جا رہا، جاب پہ لگا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بوڑھا ہوا، سب الگ الگ ہیں. پھر میں کون ہوں؟ آپ دیکھیے یہ سب الگ ہے، فوٹو اس میں الگ، اس میں الگ، اس میں الگ، لیکن یہ سب کون ہے؟ آپ کا بچہ پوچھ رہا ہے آپ کو کون ہے یہ؟ میں ہوں بیٹا. یہ بھی آپ، یہ بھی آپ، یہ بھی آپ، تو سب الگ الگ ہیں بیٹا. میں سب یہ میں ہی ہوں. معلوم ہوا یہ سب بدل رہا ہے جسم، لیکن تو ہے. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ وہ روح اندر ہے، وہ تو ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت جسم سے روح نکال لی جاتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح نکل. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، ایسے حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے زمرے میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. کون ہے وہ؟ کس سے کہا جاتا ہے؟
اس روح سے کہا جاتا ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ آپ ہیں، وہ سوچ، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو آپ کے اندر ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم بدلتا گیا لیکن وہ ہے۔ آپ جسم کو اچھا بنا رہے، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے، ایکسرسائز کر رہے، دوا کھا رہے، اس روح کے لیے کیا؟ اس روح کی غذا، اس روح کا علاج، اس روح کی زینت، اس کا کیا؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا؟ اس کو بہتر بنانے کے لیے یاد ہے جو اللہ سے بندے کو جوڑتی ہے۔ اگر اللہ سے نہیں جڑا ہے اس کے اندر زوال آئے گا، اس کے اندر بگاڑ آئے گا، اس کے اندر تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اس کے اندر فسق و فجور اور گندگی آئے گی۔ جب انسان کا قلب اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، ساری بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اعلیٰ زندگی جیے، اعلیٰ زندگی یہ نہیں کہ آپ پیسہ کمائیں اور اچھی اچھی چیزیں حاصل کریں، اصل اعلیٰ زندگی یہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ جھونپڑے میں، مٹی کے گھر میں ہیں، بوریے پہ سو رہے ہیں، بدن پر کپڑے ہیں، اس میں پیوند ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں، صحابہ اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کمزور نحیف، اس کے باوجود اعلیٰ زندگی جی رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں؟ کون سی اعلیٰ زندگی ہے؟ اندر اچھا ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج اس مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ اور سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی زندگی میں ہم اپنے باہر اور اپنے اطراف کو بہتر بنانے میں اتنا لگ گئے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو بہتر بنانے کے بارے میں غافل ہیں۔ اپنے اندر کو اچھا بنائیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ان کلمات کا اہتمام کرے مختلف اوقات میں جن کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور صرف الفاظ نہیں، بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ہو گیا 40 30 25 20 15 10، کیا ہے تو؟ کیا کر کیا رہا ہے تو؟ ٹھیک ہے، گالی دینے سے بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے، فضول بات کرنے سے بہتر ہے کہ کم سے کم تیری زبان سے تو اللہ کا نام تو لے رہا ہے، لیکن تو یہاں کیوں رک گیا؟ تجھ کو کھانا گھٹیا نہیں چاہیے، کپڑا گھٹیا نہیں چاہیے، تو کمتر پہ وہاں راضی نہیں ہوتا، یہاں کیوں نہ ایسا کرے کہ تیرا سبحان اللہ واقعی ایسا ہو کہ زبان سے صحیح ڈھنگ سے بولے اور دل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا، احساس ہو کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی تمام کمیوں سے، عیوب سے، برائیوں سے پاک ہے، کہ تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں تیرا دل بھی اس کی موافقت کر رہا ہو، تیرے دل میں بھی وہ کیفیات ہوں اور وہ فہم ہو، دونوں چیزیں یاد رکھیے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اور فیلنگز بھی ہو۔ تجھ کو معلوم ہو میں کیا بول رہا ہوں، یہ نیند کی بڑبڑاہٹ نہ ہو، جیسے نیند میں آدمی بول رہا ہے کچھ، جگہ ہے اس کو، کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہا ہے؟ جو آدمی نیند میں بات کرتا ہے سمجھ میں آتا؟ اچھا اس کو جگہ ہو، کیا بول رہے ہیں، کچھ خاص بات بول رہے، میں کہا بولا کچھ، اس کو بھی نہیں معلوم۔ ہمارے اذکار کہیں ایسے تو نہیں ہوں گے کہ جو ایک آدمی جو نیند میں بے ہوش ہے اس کی بڑبڑاہٹ کی طرح ہمارے اذکار ہو گئے ہیں؟ ان کو ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک آدمی بہت اہتمام سے کوئی بات بولتا ہے، دل لگا کے اس کو سوچ سمجھ کے بولتا ہے، ہمارے اذکار ایسے ہونے چاہیے۔